پاکستان مسلم لیگ نون خواتین میں خیبر پختونخوا کی حلفاً اقرار کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا جن میں قرآن پاک آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ایمان رکھتی ہوں یہ کہ جب تک میں پاکستان مسلم لیگ نون خواتین میں خیبر رہوں گی اور قانون کی بالادستی اور آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اور یہ کہ اپنے قانونی حقوق اور خواتین کے حقوق کے لیے بلا خوف و خطر بلا ذاتی اناد خدمت کے لیے کوشاں رہوں گی اور اپنی پارٹی کی وفادار رہوں گی اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو آمین سب کو مبارک ادا کرتی ہوں کہ وہ اتنے مصروفیت کے باوجود وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں یہ عہدے جو ملے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شاہین صاحبہ، میرے جو عہدیدار آج موجود ہوئے ہیں اور یہاں پر جو مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو بہت بہت سلام. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے بہت شارٹ نوٹس پر آپ یہاں پر آئے اور ہماری جو یہ تقریب ہے اس کو چار چاند لگا دیے ہیں. اتنے بہت سارے خواتین دور دور علاقے سے آئے ہوئے ہیں سر، اور دور سے آئے ہیں اور بہت جلدی میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور آج ہمارے پاس آئے ہیں. میں ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے محنت کر کے انویٹیشن بھیجی ہے اور یہاں آئے ہیں. میں خاص طور پر مبارکباد دیتی ہوں انجینئر صاحب کو اور ولی بھائی کو، ہمارے سب بھائی جو ہیں جو صوبائی کابینہ کے خان وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ خواتین جی، آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیے اور اپنی سیاسی سوچ و فکر سے اس بات کو بیان فرمائیے. زما ډېر درنو او ګرانو او معتبرو مېلمنو، تاسو دې محفل کې رونق راوړو، ډېره مننه. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ډېره خوشحاله یم چې دا نوی ټیم راغی په دې کې ایمان دی ډېر زموږ سی ایم امیر مقام خان راغی. زموږ صوبه کې یو خطاب یو ځای راوړم. دا زه خیبر ایجنسي دی، زما ووټ هلته دی چې دوی امکانات مې ډېر کم دي. الله دې هغوی مور اسلام صبر ورکړي او دوی ته د خدای جنت کې ځای ورکړي او دوی ته صحت ورکړي. معروضي دکاندار زیتون شي مړه شي هغوی خاموشه دي. د دې حکومت څه مطلب دی؟ مهنګایي ده، روټۍ نشته، بېروزګاري ده، خلک تنګ دي، فقو باندې راغلي دي. دله په خپله شرم پکار دی عمران خان له دا به دې مونږ راټولې جواب بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. کئی وقت راځي تا او کمرې مدا او ته سوچ وکړه چې داسې لیدرې باندې کمره ماتېږي دهشتګرده نه وه پوډرو سره نو چې مې غلا نه وکړي او ته په هغې باندې ښځو باندې لمونځ لوی شوه د هغې انتها مزاحمت کوم. ما سره دې الفاظ نشته د هغې د مزاحمت کولو او دا به هم چې نه موږ شو پوری چې موږ ته غدار وایي. غدار هغه دی چې کشمیر کې ورکړی دی. غدار انہوں نے جو بھروسہ مجھ پہ کیا ہے میں ان کے کام کے مطابق اپنا پورا کام اچھا سے انجام دوں اور میری یہ کوشش
آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں بخاری صاحبہ کا، صوبیہ کا، اور میری ساری بہنیں فرا کا، جمیلہ فرانسہ، اور میری سامنے میری بہت ساری میری دوست بیٹھی ہیں، ان سب کا ہزارہ سے میں اکیلی آئی. اچھا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی ٹیم آتی. امیر مقام صاحب کو کیسے یاد ہو؟ تو وہ کہا جاتا ہے، میری امی نے مجھے کہا کہ جب بھی ہارڈ ورک کرو تو وہ یاد رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی دلوں میں رہتے ہیں جو اپنی پارٹی کی. الحمدللہ میں نے اس وقت اپنی پارٹی کے اور پیچھے ہٹ رہے تھے، تو امیر مقام صاحب نے مجھے وہ آنر دیا، اور الحمدللہ میں نے مردوں کی طرح ڈٹ کے 2 حلقوں میں، یہ ریکارڈ ہے پوری ہسٹری میں کو ہٹ کر، کہ میں نے 2 حلقوں سے اکیلے الیکشن لڑا، اور پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے الحمدللہ وہاں پہ اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں امیر مقام صاحب کی اس لیے بھی زیادہ شکر گزار ہوں کر کے مجھے بھی عزت دی، اور میری ڈسٹرکٹ کو ہارڈ کو بھی مجھے نمائندگی کے لیے چنا، کیونکہ وہاں پہ عورتیں بہت کم گھروں سے نکلتی ہیں. تو میں وہ عورت ہوں کہ جو میرے خیال میں 50,000 مرد بیٹھے ہوں تب بھی الحمدللہ اپنی پارٹی کے لیے اور میاں صاحب کے لیے، مریم بی بی کے لیے اور امیر مقام صاحب کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شانہ بہ شانہ چلوں گی، اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ہمیشہ کی طرح. میں اپنا ہر کام اللہ کے توکل پہ شروع کرتی ہوں. میرا ایمان ہے کہ وہ کائنات کل ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، سلادم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مرکز احترام جناب انجینئر امیر مقام خان صاحب، قابل احترام جناب اختیار ولی، صوبیہ خان صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ خواتین میں، فرا خان جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ خواتین میں، میری پوری ونگ کے عہدیداروں، میری بہنوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہجوم کا رستہ نہیں بدلتے، کہ در سے تقاضا نہیں بدلتے، ہم راستے ہوں خاروں کے جو چل پڑے تو ارادہ نہیں. میں مشکور ہوں انجینئر امیر مقام خان صاحب کی. میرا سفر 35 سال سے شروع ہوا، اور 16 سال میرے معزز بھائی امیر مقام خان کے ساتھ میں نے ایسا ساتھ دیا، اور انہوں نے میرا ایسا ساتھ دیا جیسے ایک بہن بھائی اور ایک گھر کا رشتہ ہو. میں مشکور ہوں ان کی، اور میں نے بھی ہمیشہ ان کی ہر بات پہ لبیک کہا، کیونکہ مجھے ان پہ اعتماد ہے اور ان کو مجھ پہ اعتماد ہے. اب آتے ہیں ذرا اپنی پارٹی کی طرف. تو پاکستان مسلم لیگ، جس نے بھی پاکستان مسلم لیگ کی خدمت کی، میرا ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے. میں بھی 35 سال ڈسٹرکٹ کے بھی زکوٰۃ کمیٹی میں بھی تھی، سینٹ میں بھی تھی، لیکن میں مشہور ہوں میرے مقام خان کی کہ جو میرے بنایا اور آج اس مقام پہ مجھے پہنچا. شان میں جو شائع ہوئے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہاں سفارت خانہ بند کیا جائے اور سفیر کو واپس بلایا جائے، اور یہاں سے بھی سفیر کو دھکے دے کے نکالا جائے، کیونکہ ہماری شناخت اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم انہی کے امتی ہیں. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی نکلیں اور حضور کے نام کے نعرے لگائیں، اپنے نبوت کے نام پہ نعرے لگائیں. باقی مجھے اپنی ونگ پہ پورا اعتماد ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے پودے ماشاءاللہ آج ایک درخت بن گئے، اور میری نیک تمنائیں، میری دعائیں. صوبائی خواتین ونگ کا انچارج دیا جا رہا ہے. انتہائی قابل سینئر وائس پریزیڈنٹ رالی تاسو ته د نوي عہدې د نوي ذمہ دارۍ مبارک شي، او ستاسو ډېره شکریه چې زموږ د مسلم لیگ ګوند ته هر وخت ټایم ورکړی دی او ډېر ښه کار یې کړی، او موږ ټول د میډم په زموږ د سینئر وائس پریزیډنټ ته د دې په سرپرستۍ کې به خپل نوي دوباره نوی آغاز کو د خپلې پارټۍ د ومن وینګ چې دا به روانو د میډم تارا بخاري په سرپرستۍ کې به ځي. زموږ سره شاهین حبیب الله زموږ مرکزي جنرل سیکرټري ده چې دا زموږ فخر دی، زموږ مشره ده، او هغه چې کومه ده زموږ سره په دې صوبه کې هر وخت زموږ سره وي. زه د هغې هم شکریه ادا کوم، او هغه هم چې کوم محنت کوي زموږ سره به وي، او موږ به یو ځای
امیر مقام صاحب زه بیا ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ماله دا عہده راکړه. زه به دې خبره بالکل شاک وم، حیران وم، ما ته دې باره کې هېڅ پته نه وه چې اچانک امیر مقام صاحب دې ما ته دا میسج راغلو چې ته صوبایي صدر جوړه شوې. خوشحاله وم، حیرانه وم، اما خدای پاک اوس ما نو په دې ټولو کې به تاسو ښځې هم 52% آبادي سره یې موږ به یو ځای وځو. هر بنده زما ذمواري دا نه ده چې زما عہده ده، موږ ټول یو شان یو چې زموږ چا څونه وس دی هغې ته به هم هغونه ذمواري میلاویږي. هغوی به په خپله محلو کې، په خپل کورونو کې، په خپل ډسټرکو کې او په خپل ډویژنو کې په دې ټولو کې به وځي او کار به کوي چې څومره یې نو موږ ټول به یو ځای ځو، یو شان کار به کوو او دې پارټۍ کې به موږ انشاءالله به ومن وینګ څنګه چې امیر مقام صاحب د سړو وینګ دومره راوچت کړ. تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام. او زما خویندو چې موږ دې څومره موږ په شاک ټایم کې تاسو ټولې راغلي دي، زه بیا او تم یو ځل بیا ووایه چې بیا زموږ په پارټۍ کې کومې سختۍ دي دا ټولې سختۍ ختمې شي. زموږ سره چې کوم ظلمونه کېږي دا ظلمونه چې کوم دي دا رکاو شي. زموږ سره چې کوم په اعتصاب په نوم باندې عمران خان کوم زیاتې راغستی دی دا زموږ دا قایدین سره زموږ ټولو سره دا ختم شي. مهرباني زه د ټولو شکریه ادا کوم او مخکې به چې کوم دی زموږ انشاءالله موږ به هر ټایم چې امیر مقام راوځي زما د امیر مقام صاحب سره دا وعده ده چې زموږ دا ټولې خویندې به زموږ سره وي او ستاسو سره به څنګ په څنګ باندې رواني او ستاسو سره به ګرځي. نو ستاسو دا وعده ورسره زه سره دا وعده کنفرم ده تاسو ما سره راوځئ انشاءالله. څنګه راسره یې بغیر څه لالچ نه، بغیر څه خبرې نه، موږ به د خپل ملک دپاره د خپل قوم دپاره به دا تاسو راوځئ که نه به د مبارکباد نه بعد د طاهري بي بي چې کومه د دې رستنی کارکردګي ده یقینا چې په یو مشکل وخت کې په یو سخت وخت کې دې ته ذمہواري حواله شوې وه والحمدلله چې یو خواته د ډېر ظلم زیاتې د ریاست تشدد زموږ په جماعت زموږ په قیادت روانو او بل خواته په داسې حالاتو سره بلازه کې یادېږي په هغه حالاتو کې دي د پارټۍ جنرال تکبیر او د الله اکبر اواز دې پورته کړی و. نو زه په دې باندې د خپلې پارټۍ د خپل جماعت هغه ښځې ته مبارکباد هم پیش کوم او خراجي تحسین هم پیش کوم او ورسره دا خبره زیاتوم چې زمونږ کوم یوه منتخب صدر ده نو الحمدلله هغه هم د هر قسم د صلاحیتونو نه مالامال ده او د هغوی په کابینه کې چې کومې نورې ملګري شاملې دي نو یو نوم خو نه شم اخیستی خو هره یوه نوم چې ده نو هغه په خپله دغه یو مکمل یو ټنګېدلې سیاسي کارکونه ده او هغې ته پته ده چې کار څنګه کول دي. زما صرف ما خو تاسو سره خبره اوږده کوله هلته کې 4-5 راباندې میډیا بریفینګ هم دی. زما دا یو خبره دې دپاره سټیج ته راغلم د صدر صاحب اجازت سره چې صوبیه دې وي تاسو او ستاسو کابینه نن تاسو دلته موجود یې دا یو 1 پوینټ هدایت ځان سره تاسو نوټ کړئ د خپلې پیسې سره غوټه کړئ چې د دې ځای نه تاسو چې نن دا حلفبرداري وشوله سبا نه ستاسو کار شروع شو او سبا نه تر 30-31 دسمبر پورې تاسو ته خپل په ټوله صوبه کې تنظیم سازي مکملول دي او د هغې دپاره تاسو ته چې دې دفتر نه وځئ نو چې کومه ضلعې ته تاسو ځئ کولی شئ صدر صاحب سره کولی شئ هغې ملګرو سره په اتفاق په سلام مشورې سره چې تاسو ته یو ځل هلته په ضلعې باندې ټیم میلاو شي هغه تاسو تحصیل ته کوزوئ هماغه ټیم سره به تاسو بیا حلقو ته کوزیږئ د حلقو نه به تاسو یونین کونسلو ته کوزیږئ تاسو د آبادۍ 51% کې ستاسو ووټونه یقینا چې انتهایي اهمیت لپاره عامل دي ووټ اچول هم دي د ووټ څوکیداري هم کوو دا به تاسو کوئ دغه زما تاسو ته یو درخواست دی چې تاسو څومره تنظیم سازي کوئ د ضلعي تنظیمونو په ملګرتیا سره په مشاورت سره الله پاک دې تاسو په خپلو مقاصدو کې کامیاب کړي او الله رب کریم دې ستاسو د سر لوپټې او د سر سوري سلامت ساتي ډېره مینه ډېر عزتونه راټول تاسو ډالې کوم ډېرې پرزولې الله مو خوشحاله هم زموږ لپاره قابل احترام ده زموږ نو منتخب سیکرټري جنرل فرح خان ګیر صاحب عہدوں پر اور آپ کے میں سب کو دلی اعتماد اور باقاعدہ حلفبرداری پر اور ان کے دعا گو بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے
عہدے لینا اور نوٹیفیکیشن دینا آسان کام ہے. عہدوں میں جان ڈالنا بہت بڑی محنت کی کام ہے اور یہ صرف اور صرف آپ خود کر سکتے ہیں. عہدہ تب مزہ کرتا ہے جب آپ اس میں جان ڈالیں اور محنت کریں. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر کام کر رہے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آپ پر جو ٹرسٹ کیا اعتماد کیا ہے ہمیں پورا امید ہے کہ کافی سوچ زندگی رہی یا کہ ہماری گھر کی ایک فیملی ممبر بھی میرے بچوں اور سب کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق بن گیا ہے. اور اس نے جو کام کیا انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے کیا. اور ایک نئے خاتون ہے. ہم اپنے گھر میں بھی جب یہ آتی ہے تو میری بیوی کا بھی روزہ ہوتا ہے اور اس کا بھی روزہ ہوتا ہے. اکثر اس کی بھی جب میں پوچھتا ہوں کہ میرا روزہ ہے اور جب یہ بھی آتی ہے کہ میرا روزہ ہے تو اسے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کتنی دیانتداری اور ایمانداری اور نیک سیرت صورت. تو بہرحال میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ میرے لیے یہ فیصلے پر. اور اس طرح ہماری دوسری بہن راحیل سہیل بھی اس نے کافی پارٹی کے ساتھ اس میں لائٹ دی اور اس پر پروسیس نہیں ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دیے. میں نے سائرہ کو بلایا. میرے لیے بات پھر مشکل ہو جاتی ہے اور اس کی رضامندی نہ ہوتی اور وہ کہتی کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں تو میرے لیے پھر فیصلہ کرنا مشکل بننا تھا. تو میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسے کال کیا اور آپ کی لائٹ دی اور اس میں شک نہیں. مگر ابھی دور اس طرح ہے کہ ایک کبھی کہتے چترال جاؤ, کبھی کہتے نرسمل خان جاؤ, کبھی کہتے کوستان جاؤ اور اتنی ایک مشکل کام ہے. تو اس میں تو ہم اس میں اس طرح تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس نے کہا بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ایک ورکر کی حیثیت سے بھی کام کروں گا اور جو بھی آپ بتاتے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کام کروں گا. اور جس کو آگے میں پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کے ساتھ اور ساری زندگی کرتا رہوں گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, اس پر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جتنا نئی صوبیہ کا تعلق ہے نہ اس نے مجھے کوئی لابنگ کی ہے نہ کبھی, یہ بات میری کارڈ پر لانا چاہتا ہوں, نہ اس خواہش کا اظہار کیا. ایک ورکر کی حیثیت سے کام کیا اور ہم نے مانیٹر کیا اور دیکھ لیا ہے بھائی ستیم پی اے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور مسلم لیگ کی آواز بنی ہے ہر جگہ. اور ایک بات جو بھی جتنا کرتا ہے اس کے ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جمع ہوتا ہے اور سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا. یہ کوئی نہ کہے کہ میں بھی کام کرتا ہوں یہ ضائع نہیں ہوتے, یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے. تو پھر میں نے اس میں کافی سوچ و بچار سے اس کو خود کہا کہ اس کے ساتھ پڑھا ایک ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہے کوٹا اور سب میں آپ اپنی قریب بن جائے. اس نے کہا چلو ہم مجھے جو بھی ذمہ داری دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں یہ بات اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کافی اعتماد کیا گیا اور ماشاءاللہ جو ٹیم ہے کافی میں اگر ہے کہ ایک سے شروع کرو جتنے میں نے نام لیے بہت زبردست ٹیم ہے, بہت محنتی ٹیم ہے, اس کی کافی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہے گا. اس میں کوئی بات اس طرح نہیں, سب کچھ میرٹ کی بنیاد پر ہے. اور میں پھر بھی آپ جو بھی کیا ہے جو اگر یہ پارٹی نواز شریف صاحب نے ہمیں حوالہ کی ہے کوئی مقام نہیں ملے. تو مجھے امید ہے کہ ایک ٹیم ورک بن کر یہ باتیں آپ ختم کر دیں گے کہ دوسروں کی لیگ کھولیں گے اور فلانے ایک کا اور فلانے وہ کا. ہم سب میں یہ اور خواتین میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو میرا آپ سے درخواست ہے وہی بات میں نہیں, یعنی کام کرنا ہے. اگر آپ کام کریں آپ کو کوئی رکوا نہیں سکتا ہے. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کا صدر کون ہے سیکرٹری کون ہے, آپ کو کنوینس کریں. تو میرا خیال میں ابھی آپ کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے, مگر آپ کی ضرورت ہے دعوت دینے کی اور ان کو آگے لا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر ضلع میں ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اعتماد میں لے کر جس ضلع میں تنظیم سازی کرتے ہیں جہاں جانا ہے کوئی تو ہماری لیڈرشپ ہے. ہماری مقصد سب کا ہے. یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ ویج کی پارٹی کا حصہ ہے. ہم سب کا لیڈر میاں محمد نواز آپ کو ووٹس ملے آپ کے ممبر بنے تو تب اس ملک میں تبدیلی آئے گی اور چینج آئے گی. تو آپ دل سے اس کے لیے محنت کریں اس تبدیلی اور چینج کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ خواتین کی مسلم لیگ میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت بڑا رول ہے. 50% آبادی
آپ وہی فاتح جناب سے شروع کر کے کہ تاریخی پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا، وہی سے بھی خواتین نے حصہ ڈالا. آگے اگر آپ آئے، میں اگر بے نظیر بھٹو کی ذکر کرنا تو میری زیادتی ہوئی ایک خاتون، جو میں کہتا ہوں کہ خواتین کا کردار مردوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ ماضی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہی صلاحیتیں دیے جو مردوں کو دیے. اس کو آپ کو ہم سب ہے کہ میں نے بات کر دی، اور آپ سے بھی توقع ہے ضلع میں کہ آپ ہر ضلع میں تنظیم بنائیں، اور ہم دوبارہ میٹنگ کرتے ہیں کہ اس میں ابھی 30-32 اضلاع ہے، جتنے میکسیمم ہو اس میں آپ کی تنظیم ہو اور ان کی نمائندگی ہو. جس طرح آج ہم نے کہا ہزارہ کی نمائندگی ہوئی، جمیلہ نے صدر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کی، یا پشاور پلاس سے. تو میری خواہش ہوئی کہ ہماری دوسری میٹنگ ہوگی اور پھر اسے 1 by 1 ہم چاہے کہ ہر ضلع میں ہماری نمائندگی سے کم نہیں ہونی چاہیے. پھر میں صرف ایک بات، جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اگر اس میں خواتین کی اجازت ہوئی کہ خواتین کو بھی آنا چاہیے، تو پھر مسلم لیگ کی نمائندگی بھی کسی سے کم نظر نہیں آنی چاہیے. آپ سے درخواست ہے بشمول جھنڈے بشمول سب کچھ آپ وہی نظر آنی چاہیے کہ مسلم لیگ کی خواتین میں بھی جان ہے اور جاندار ہے اور یہاں موجود ہے. تو یہ بہت مہربانی شکریہ. اس ملک کو تباہ کر دیا تو چوری تو اس نے جائز قرار دی. اس کے خلاف سارے لوگ سامنے، کسی کے خلاف اس کو جرت نہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. ابھی ہر ایک کو غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے. ابھی یہ کام شروع کیا، ہم سب کو غدار کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہی بیٹھے تھے اور اس طرح تقریر کسی پر ایک دینے کی چوری ثابت نہ کر سکتے. اس میں ناکام ہوا. نواز شریف سے لے کر نیچے امیر مقام اور اس کی لیول تک کسی پر کوئی بات کریں گے. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی اس طرح کوئی باقاعدہ نہیں. اس کے کئی خواہشات تھے، کبھی کہتے ہیں گجرانوالہ میں نہیں ہونے دیں گے، کبھی کہتے ہیں اسٹیڈیم میں نہیں ہونے دیں گے، کبھی کہتے ہیں فلاں میں نہیں ہونے دیں گے. ان کے تو کیا وہ تو آپ کراچی کا واقعہ دیکھیں، کتنے دکھ اور شرمناک واقعہ. کچھ نہیں ہوا تو وہی صبح 6 بجے کسی کا دروازہ توڑنا اور کیپٹن صاحب اور ہماری بہن مریم نواز کے کمرے میں داخل ہونا، جس طرح کوئی بڑا اسامہ بن لادن اندر ہے یا کوئی اندر ہے. اس کے تو بہت سے خواہشات ہو سکتے ہیں، وہ بات ہے اپنی جگہ، مگر ہم ڈٹرمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ ہوگا. ہماری پی ڈی ایم کا جلسہ انڈیویجول ہے، پارٹی کا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کل ہماری میٹنگ ہے. ہمیں اس طرح کوئی بات آج تک آئی نہیں. اگر آئی تو تب ہم پھر رسپانڈ کریں گے کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے. امیر مقام صاحب، شوکت یوسفزئی کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے کہ کرپشن کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ جو بھی مطالبہ ہو ہم ماننے کو تیار ہے. تو اور آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارے مطالبہ ہے کہ نالائق چلا ہی نہیں سکتے. چھوڑ دیں پاکستان کی 22 کروڑ کو عوام، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو معاف کر دے. یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے. جس طرح میٹرو کا عاشر ہو گیا، جس طرح بلین ٹریز کا ہو گیا، دوسرے پاکستان کا ہو گیا، جس طرح کشمیر کا ہو گیا، جس طرح مہنگائی کی بدترین صورتحال ہو گئی، جس طرح لوگ گیس کے بل نہیں دے سکتے، جس طرح بجلی کے نہیں دے سکتے، جس طرح دوسری چیزیں، یہ ان کی بس کی بات نہیں. حکومت رن کرنا پی ٹی آئی اور عمران نیازی کی بس کی بات نہیں. اس کی بس کی بات بڑھ کے مارنا، دوسروں کو چور ڈاکو کہنا اور ایک جھوٹے تقریریں کرنا ہے. حکومت رن کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اور آپ معافی مانگ کر خود چلے جائیں تو بہتر بات ہے. نہیں تو ہمارا وہی ڈیمانڈ ہے. ہمارا اور کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہمارا کوئی ذات کے لیے ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر انتخابات ہو اس ملک میں دوبارہ، اور جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے لے ان کو آنا چاہیے. امیر مقام صاحب، یہ پی ڈی ایم کی جو شامل جماعت ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، وہ کافی سرگرم ہے. کل صادق صاحب سے میٹنگ میں گئے تھے. ایک تو یہ صادق صاحب کی